پہلے ہی سے اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام سے فرما دیا تھا کہ جنت کے تمام پھل کھانا، لیکن اس درخت کے نزدیک بھی نہ جانا، مگر شیطان نے انہیں اس قدر پھسلایا کہ آخرکار یہ اس درخت میں سے کھا بیٹھے۔ اس نے دھوکہ کرتے ہوئے ان سے کہا کہ جو اس درخت کو کھا لیتا ہے وہ ہمیشہ یہیں رہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت میں ایک درخت ہے جس کے سائے تلے سوار 100 سال تک چلا جائے گا، لیکن تاہم وہ ختم نہ ہوگا۔ اس کا نام شجرۃ الخلد ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد عامر سورہ طٰہٰ کی تفسیر لے کر حاضر ہو چکا ہوں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 115 سے 122 تک کی تفسیر ہم پڑھیں گے۔ آئیے آج کی اس تفسیر کی شروعات ہم کرتے ہیں۔ ہم نے اس سے پہلے آدم کو ایک حکم دیا تھا، مگر وہ بھول گیا اور ہم نے اس میں عزم نہ پایا۔ اس آیت سے ایک الگ موضوع شروع ہوتا ہے جو غالباً اوپر والی آیتوں کے بعد کسی وقت نازل ہوئی ہے اور مضمون کی مناسبت سے اس کے ساتھ ملا کر ایک ہی سورہ میں جمع کر دی گئی ہے۔ مضمون کی مناسبتیں متعدد ہیں، مثلاً یہ کہ وہ بھلا ہوا سبق جسے قرآن یاد دلا رہا ہے وہی سبق ہے جو نوع انسانی کو اس کی پیدائش کے آغاز میں دیا گیا تھا، اور جسے یاد دلاتے رہنے کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا، اور جسے یاد دلانے کے لیے قرآن سے پہلے بھی بار بار ذکر آتے رہے ہیں۔ انسان اس سبق کو بار بار شیطان کے بہکانے سے بھولتا ہے، اور یہ کمزوری وہ شروعات سے برابر دکھا رہا ہے۔ اسی لیے انسان اس کا محتاج ہے کہ اس کو بار بار یاد دہانی کرائی جاتی رہے۔ انسان کی سعادت اور ثقافت کا انحصار بالکل اس برتاؤ پر ہے جو اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے اس ذکر یعنی قرآن کے ساتھ وہ کرے گا۔ پیدائش کی شروعات ہی میں صاف صاف بتا دی گئی تھی کہ آج یہ کوئی نئی بات نہیں کہی جا رہی ہے کہ اس کی پیروی کرو گے تو گمراہی و بدبختی سے محفوظ رہو گے، ورنہ دنیا اور آخرت دونوں میں مصیبت میں پڑو گے۔ ایک چیز ہے بھول اور عزم کی کمی اور ارادے کی کمزوری، جس کی وجہ سے انسان اپنے ازلی دشمن شیطان کے بہکائے میں آ جائے اور غلطی کر بیٹھے۔ اس کی معافی ہو سکتی ہے بشرطے کہ انسان غلطی کا احساس ہوتے ہی اپنے رویے کی اصلاح کر لے اور منہ موڑنا چھوڑ کر اطاعت کی طرف پلٹ آئے۔ دوسری چیز ہے وہ سرکشی اور سرتابی اور خوب سوچ سمجھ کر اللہ کے مقابلے میں شیطان کی بندگی، جس کا ارتکاب فرعون اور سامری نے کیا۔ اس چیز کے لیے معافی کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اس کا انجام وہی ہے جو فرعون اور سامری نے دیکھا، اور یہ انجام ہر وہ شخص دیکھے گا جو اس روش پر چلے گا۔ آدم علیہ السلام کا قصہ اس سے پہلے سورہ بقرہ، سورہ اعراف، سورہ حجر، سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف میں گزر چکا ہے۔ یہ 7واں موقع ہے جبکہ اسے دہرایا جا رہا ہے۔ ہر جگہ سلسلہ بیان سے اس کی مناسبت الگ ہے، اور ہر جگہ اسی مناسبت کے لحاظ سے قصے کی تفصیلات مختلف طریقے سے بیان کی گئی ہیں۔ قصے کے جو حصے ایک جگہ کے بحث سے مناسبت رکھتے ہیں وہ اسی جگہ بیان ہوئے ہیں، دوسری جگہ وہ نہ ملیں گے، یا طرز بیان ذرا مختلف ہوگا۔ پورے قصے کو اور اس کی پوری معنویت کو سمجھنے کے لیے ان تمام مقامات پر نگاہ ڈال لینی چاہیے۔ اوپر آیت میں یہ فرمایا گیا کہ ہم نے اس میں عزم نہ پایا، یعنی اس نے بعد میں اس حکم کے ساتھ جو معاملہ کیا وہ جان بوجھ کر نہیں کیا تھا، بلکہ غفلت اور بھول میں پڑ جانے اور عزم اور ارادے کی کمزوری میں مبتلا ہونے کی وجہ سے کیا تھا۔ اور اس کے ارادے میں اتنی مضبوطی نہ تھی کہ جب شیطان اسے بہکانے آیا اس وقت وہ ہماری نصیحت کو یاد کرتا اور اس کے دیے ہوئے لالچ کا سختی کے ساتھ مقابلہ کرتا۔ بعض لوگوں نے اس نے عزم نہ پایا کا مطلب یہ لیا ہے کہ ہم نے اس میں نافرمانی کا عزم نہ پایا، یعنی اس نے جو کچھ کیا بھولے سے کیا، نافرمانی کے عزم کی بنا پر نہیں کیا۔ پھر اس کے بعد والی آیت میں فرمایا، یاد کرو وہ وقت جب کہ ہم نے فرشتوں سے کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو، وہ سب تو سجدہ کر گئے مگر ایک ابلیس تھا کہ انکار کر بیٹھا۔ اس کے بعد فرمایا، اس پر ہم نے آدم سے کہا کہ دیکھو یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے۔ یہاں وہ اصل حکم بیان نہیں کیا گیا ہے جو آدم علیہ السلام کو دیا گیا تھا، یعنی یہ کہ اس خاص درخت کا پھل نہ کھانا۔ وہ حکم دوسرے مقامات پر قرآن مجید میں بیان ہو چکا ہے۔ اس مقام پر چونکہ بتانے کی اصل چیز صرف یہ ہے کہ انسان کس طرح اللہ تعالیٰ کی نصیحت کے باوجود اپنے دشمن سے متاثر ہو جاتا ہے، اور کس طرح اس کی یہی کمزوری اس سے وہ کام کرا لیتی ہے جو اس کے اپنے مفاد کے خلاف ہوتا ہے، جو اس حکم کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام کو کی گئی تھی۔ آدم علیہ السلام دیکھ چکے تھے کہ ابلیس نے ان کو سجدہ کرنے سے انکار کیا ہے، اور صاف صاف یہ کہہ کر گیا ہے کہ انا خیر من خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، میں اس سے بہتر ہوں، تم نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو مٹی سے۔ پھر اتنے ہی پر اس نے اکتفا نہ کیا کہ کھلم کھلا اپنے حسد کا اظہار کر دیا،
بلکہ اللہ تعالیٰ سے اس نے مہلت بھی مانگی کہ مجھے اپنی فضیلت اور اس کی نااہلی ثابت کرنے کا موقع دیجیے، میں اسے بہکا کر آپ کو دکھا دوں گا کہ کیسا ہے یہ آپ کا خلیفہ۔ سورہ اعراف، ہجر اور بنی اسرائیل میں اس کا یہ چیلنج گزر چکا ہے، اور آگے سورہ صاد میں بھی آ رہا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جب یہ فرمایا کہ یہ تمہارا دشمن ہے، تو یہ محض ایک غیب کی بات نہ تھی، بلکہ ایک ایسی چیز تھی جسے آدم علیہ السلام اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے اور اپنے کانوں سے سن چکے تھے۔ اس کے بعد فرمایا ایسا نہ ہو کہ یہ تمہیں جنت سے نکلوا دے اور تم مصیبت میں پڑ جاؤ۔ اس طرح یہ بھی دونوں کو بتا دیا گیا کہ اگر اس کے بہکانے میں آ کر تم نے حکم کی خلاف ورزی کی تو جنت میں نہ رہ سکو گے، اور وہ تمام نعمتیں تم سے چھین جائیں گی جو تم کو یہاں حاصل ہیں۔ اس کے بعد والی آیت میں فرمایا یہاں تو تمہیں یہ آزمائشیں حاصل ہیں کہ نہ بھوکے ننگے رہتے ہو، نہ پیاس اور دھوپ تمہیں ستاتی ہے۔ یہ تشریح ہے اس مصیبت کی جس میں جنت سے نکلنے کے بعد انسان کو مبتلا ہو جانا تھا۔ اس موقع پر جنت کی بڑی اور اکمل و افضل نعمتوں کا ذکر کرنے کے بجائے اس کی 4 بنیادی نعمتوں کا ذکر کیا گیا، یعنی یہ کہ یہاں تمہارے لیے غذا، پانی، لباس اور مسکن کا انتظام سرکاری طور پر کیا جا رہا ہے، تم کو ان میں سے کوئی چیز بھی حاصل کرنے کے لیے محنت اور کوشش نہیں کرنی پڑی۔ اس سے خود بخود یہ بات آدم اور حوا علیہ السلام پر واضح ہو گئی کہ اگر وہ شیطان کے بہکائے میں آ کر خلاف ورزی کریں گے تو جنت سے نکل کر انہیں یہاں کی بڑی نعمتیں تو درکنار، یہ بنیادی آسائش تک حاصل نہ رہیں گی۔ وہ اپنی بالکل ابتدائی ضروریات تک کے لیے ہاتھ پاؤں مارنے اور اپنی جان کھپانے پر مجبور ہو جائیں گے۔ چوٹی سے ایڑی تک پسینہ جب تک نہ بہائیں گے ایک وقت کی روٹی تک نہ پا سکیں گے۔ معاش کی فکر ہی ان کی توجہ اور ان کے اوقات اور ان کی قوتوں کا اتنا بڑا حصہ کھینچ لے جائے گی کہ کسی بلند تر مقصد کے لیے کچھ کرنے کی نہ فرصت رہے گی نہ طاقت۔ اس کے بعد والی آیت میں فرمایا لیکن شیطان نے اس کو پھسلایا۔ یہاں قرآن صاف تشریح کرتا ہے کہ آدم اور حوا علیہ السلام میں سے اصل وہ شخص جس کو شیطان نے وسوسے میں ڈالا وہ آدم علیہ السلام تھے، نہ کہ حضرت حوا علیہ السلام۔ اگرچہ سورہ اعراف کے بیان کے مطابق مخاطب دونوں ہی تھے اور بہکانے میں دونوں ہی آئے، لیکن شیطان کی وسوسہ اندازی کا رخ دراصل حضرت آدم علیہ السلام ہی کی طرف تھا۔ اس کے برعکس بائبل کا بیان یہ ہے کہ سانپ نے پہلے عورت سے بات کی اور پھر عورت نے اپنے شوہر کو بہکا کر درخت کا پھل اسے کھلا دیا۔ اس کے بعد فرمایا کہنے لگا آدم بتاؤں تمہیں وہ درخت جس سے ابدی زندگی اور لازوال سلطنت حاصل ہوتی ہے۔ سورہ اعراف میں شیطان کی گفتگو کی مزید تفصیل ہم کو یہ ملتی ہے، اور اس نے کہا کہ تمہارے رب نے تم کو اس درخت سے صرف اس لیے روک دیا ہے کہ کہیں تم دونوں فرشتے نہ ہو جاؤ یا ہمیشہ جیتے نہ رہو۔ اس کے بعد والی آیت میں فرمایا آخر کار دونوں اس درخت کا پھل کھا گئے، نتیجہ یہ ہوا کہ فوراً ہی ان کے سطر ایک دوسرے کے آگے کھل گئے اور دونوں اپنے آپ کو جنت کے پتوں سے ڈھانکنے لگے۔ دوسرے الفاظ میں نافرمانی ہوتے ہی آسائشیں ان سے چھین لی گئیں جو سرکاری انتظام سے ان کو مہیا کی جاتی تھی، اور اس کا اولین ظہور لباس چھین جانے کی شکل میں ہوا۔ غذا، پانی اور مسکن سے محرومی کی نوبت تو بعد کو ہی آنی تھی، اس کا پتہ تو بھوک پیاس لگنے پر ہی چل سکتا تھا، اور مکان سے نکالے جانے کی باری بھی بعد ہی میں آ سکتی تھی، مگر پہلی چیز جس پر نافرمانی کا ایک اثر پڑا وہ سرکاری پوشاک تھی جو اسی وقت اتروا لی گئی۔ آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور راہ راست سے بھٹک گیا۔ یہاں اس بشری کمزوری کی حقیقت کو سمجھ لینا چاہیے جو آدم علیہ السلام سے ظہور میں آئی۔ اللہ تعالیٰ کو وہ اپنا خالق اور رب جانتے تھے اور دل سے مانتے تھے۔ جنت میں ان کو جو آسائشیں حاصل تھیں ان کا تجربہ انہیں خود ہر وقت ہو رہا تھا۔ شیطان کے حسد اور دشمنی کا بھی ان کو براہ راست علم ہو چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دینے کے ساتھ ہی بتا دیا تھا کہ یہ تمہارا دشمن تمہیں نافرمانی پر آمادہ کرنے کی کوشش کرے گا اور تمہیں یہ نقصان اٹھانا پڑے گا۔ ان کے سامنے چیلنج دے چکا تھا کہ میں اسے بہکاؤں گا اور اسے گمراہ کر کے چھوڑ دوں گا۔ ان ساری باتوں کے باوجود جب شیطان نے ان کو خیر خواہ اور دوست کے بھیس میں آ کر ایک بہتر حالت کی لالچ دیا تو آپ علیہ السلام، حالانکہ اب بھی اللہ پر ان کے عقیدے میں فرق نہ آیا تھا اور اس کے فرمان کے بارے میں ایسا کوئی خیال ان کے ذہن میں نہیں تھا کہ اللہ کا حکم سرے سے ماننا واجب ہی نہیں ہے، بس ایک فوری جذبے نے جو شیطانی وسوسے کے زیر اثر ان پر اثر انداز ہو گیا اور خود پر قابو پانے کی جو طاقت تھی وہ ڈھیلی پڑ گئی۔ یہی وہ بھول اور فقدان عزم ہے جس کا ذکر قصے کے آغاز میں کیا گیا تھا، اور اسی چیز کا نتیجہ وہ نافرمانی اور بھٹک ہے جس کا ذکر اس آیت میں کیا گیا ہے۔ یہ انسان کی وہ کمزوری ہے۔ اس کے بعد والی آیت میں فرمایا پھر اس کے رب نے اسے برگزیدہ کیا،
اطاعت کی کوشش میں ناکام ہو کر جہاں وہ گر گئے تھے وہیں انہیں پڑا نہیں چھوڑ دیا، بلکہ اٹھا کر پھر اپنے پاس بلا لیا اور اپنی خدمت کے لیے چن لیا۔ ایک سلوک وہ ہے جو جان بوجھ کر بغاوت کرنے والے اور اکڑ اور ہیکڑی دکھانے والے نوکر کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اس کا مستحق شیطان تھا اور ہر وہ بندہ ہے جو ڈٹ کر اپنے رب کی نافرمانی کرے۔ دوسرا سلوک وہ ہے جو اس وفادار بندے کے ساتھ کیا جاتا ہے جو محض بھول اور فقدان عزم کی وجہ سے قصور کر گزرا ہو اور پھر ہوش آتے ہی اپنے کیے پر شرمندہ ہو جائے۔ یہ سلوک حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام سے کیا گیا، کیونکہ اپنی غلطی کا احساس ہوتے ہی وہ پکار اٹھے تھے کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا، اگر تو ہم پر درگزر نہ فرمائے اور ہم پر رحم نہ کرے تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ اس کے بعد فرمایا اور اس کی توبہ قبول کر لی اور اسے ہدایت بخشی، یعنی صرف معاف ہی نہ کیا بلکہ آئندہ کے لیے راہ راست بھی بتائی اور اس پر چلنے کا طریقہ بھی سکھایا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان آیتوں کو پڑھنے، سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔